حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اور کمال کیا ہے اس آیت کے تحت انہوں نے جو بات لکھی ہے پوری توجہ کے ساتھ اگر آپ وہ بات سنیں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو میرا محبوب تو اپنی نگاہوں سے دیکھتا کہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنا وزنی قرآن اور اتنا وزنی کلام میں نے تیرے اوپر نازل کیا ہے، اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک سوال اٹھایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر میں پہاڑوں پہ آتا تو پہاڑ ٹوٹ جاتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 6 سال کے بچے کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، وہ پورا قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو قرآن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا، اس قرآن نے ان معصوم بچوں کے سینوں کو ریزہ ریزہ کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ سکتا تھا تو یہ جو معصوم بچے آج آپ دیکھیں گے ان کے سینے میں جو قرآن آیا تو کیا اس قرآن نے ان کے سینے پہ عمل نہیں کیا؟ ان کے سینے کو کچھ نہیں ہوا، ان کی باڈی کو کچھ نہیں ہوا، ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت قاری طیب صاحب کا جواب سنیے اور داد دیجئے۔ اللہ نے ہمیں کن اکابر کے ساتھ وابستہ کیا ہے جو علوم کے پہاڑ تھے، اور اللہ نے میرے اکابر کو جو علم دیا تو وہ بھی انتہا کا دیا، عمل دیا تو انتہا کا دیا۔ حضرت قاری صاحب جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح سورج ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح سورج کی روشنی ہے، اگر بندہ سورج کے سامنے بیٹھے تو سورج کی ڈائریکٹ جو شعائیں جسم پہ پڑتی ہیں وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان کا جسم اس کا متحمل نہیں ہے، وہ انسان اس کی سورج کی شعاؤں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج جلال والا ہے، توجہ رکھنا، سورج جلال والا ہے، وہ جلالی روشنی جب بدن پہ پڑتی ہے تو بدن اسے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہی روشنی ہم رات کو بیٹھتے ہیں چاند کے سامنے، چاند کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں، وہ بھی تو سورج کی روشنی لے کے دنیا کو دیتا ہے، لیکن جب چاند کے سامنے بیٹھتے ہیں چاند کی روشنی میرے جسم کو سہنے میں مزہ آتا ہے، اور چاند کی روشنی انسانی جسم برداشت کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس لیے سورج جلال والا ہے تو وہ جلالی روشنی انسانی بدن پہ پڑے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن چاند جمال والا ہے، جلالی روشنی چاند کے جمال سے تبدیل ہو کے آئی ہے، میرا جسم محفوظ ہو رہا ہے اور میرا جسم اس روشنی کو برداشت کر رہا ہے، کیونکہ چاند جمال والا ہے، سورج جلال والا ہے، جلالی روشنی چاند کے جمال سے بدل کے آئی، میرا جسم برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں قرآن بھی جلال والا تھا، جلالی کلام تھا، اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ رب نے جلالی کلام محمد کے جمالی سینے سے گزارا ہے، میرے نبی کے جمالی سینے سے قرآن جب گزرا ہے، جس طرح سورج کی روشنی چاند کے جمال سے گزری میرے جسم نے برداشت کر لیا، اسی طرح قرآن محمد کے جمالی سینے سے گزرا ہے۔ 6 سال کا بچہ بھی اٹھا رہا ہے، 8 سال کا بچہ بھی اٹھا رہا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی اٹھا رہا ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو میرے رب کے اندر سے نکلی ہے، مصطفیٰ کے اندر آئی ہے۔ رب کا اندر بھی قرآن نے دیکھا ہے، مصطفیٰ کا اندر بھی دیکھا ہے۔ بڑی عظیم الشان یہ کتاب ہے، جتنے فضائل اس کے بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔